إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه مسجد شہداء کے نمازیوں نے رمضان کی 27 راتوں میں نماز تراویح میں اللہ کی آخری کتاب مقدس کو سنا. اللہ اپنی رحمت سے حافظ صاحب کا سنانا اور آپ کا قرآن سننا قبول و منظور فرمائے. سچی بات یہ ہے کہ جس طرح تراویح پڑھنے کا، قرآن سننے کا اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، ہم اپنی کم عملیوں کی وجہ سے وہ تقاضا پورا نہیں کر سکتے. نیک لوگوں کی ہم نقل اتارتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری نقل کو اصل میں بدل دے. میں قرآن کا طالب العلم ہوں. میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے اور پھر ہر سال وہ تفسیر پڑھائی بھی.
آپ مجھ پر اعتماد کریں کہ قرآن مقدس کے 30 پاروں میں اور قرآن کی 114 سورتوں میں اور 6600 سے زیادہ آیتوں میں میرے اللہ نے جس مسئلے کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ دلائل دے دے کے پہلے نبیوں کے واقعات سنا سنا کے جہنم کی بھڑکتی آگ سے ڈرا کے اور جنت کی نعمتیں دکھا کے مثالیں دے دے کے اس مسئلے کو اللہ نے بیان کیا۔ لوگوں کی دکھتی رگوں پہ اللہ نے ہاتھ رکھا ہے۔ آپ میں سے اکثر تاجر ہیں، اللہ نے ایک مثال دیتے ہوئے لوگوں سے پوچھا، تمہارا ایک ملازم ہو، نوکر ہو، غلام ہو، بڑا پیارا ہو، خدمتگار ہو، تو تم اس نوکر کو اپنی ملکیت میں شریک کر لیتے ہو؟ بولیے کہ آپ سیلز مین سے کہیں کہ تو بچہ تھا تو میری دکان پہ آیا، تو میرے گھر کا فرد ہے، آدھی دکان تیری آدھی میری، آدھی فیکٹری تیری آدھی میری، تو میرا پیارا غلام ہے، نوکر ہے، آدھی زمین تیری اور آدھی میری۔ ہر بندے کا جواب یہی ہوگا کہ ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو اپنی ملکیت میں اپنے پیارے ملازم کو شریک نہیں کرتا، میں بھی اپنی صفتوں میں اپنے پیاروں کو شریک نہیں کرتا۔ دکھتی رگوں پہ اللہ نے ہاتھ رکھے، انہی کی سطح پہ اتر کے اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے لوگوں کو۔ پھر اللہ نے ایک مثال دیتے ہوئے سمجھایا، ایک نوکر ہے، ایک ملازم ہے، اس کے کئی مالک ہیں۔ نوکر ایک ہے، مالک کئی ہیں، اور مالک بھی متشاکسون، ضدی، ہٹ دھرم، کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں، ضدی مالک ہیں۔ ایک مالک اسے کہتا ہے تیار ہو، میں نے تجھے صبح راولپنڈی بھیجنا ہے۔ دوسرا مالک کہتا ہے اس نو گولی مار، میں تین قصور بھیجوں۔ ایک مالک کہتا ہے میرے کپڑے دھو دے، دوسرا کہتا ہے چھوڑ اس کو، دفع کر، میری جوتیاں پالش کر۔ نوکر ایک، مالک کئی۔ میں لاہور میں ہوں،
पढ़े लिखे लोगों में हूँ, मैं बात पूरी न करूं और आप समझ जाएं कि मैं कहना क्या चाहता हूं, फिर मज़ा है ना खिताबत का भी और उस खतीब को सुनने का भी। एक मुलाजिम है, नौकर है, उसके कई मालिक हैं, मालिक भी हट धर्म और ज़िद्दी। इसके मुकाबले में एक नौकर ऐसा है जिसका एक ही मालिक है। अल्लाह मिसाल दे के लोगों से पूछते हैं कौन सा नौकर बेहतर है, कौन सा नौकर जिसके कई मालिक हैं। बोलो बोलो लाहौरियो बोलो ना, नौकर वही बेहतर है जिसके कई मालिक हों। ये ते सूली चढ़िया रहेगा। नौकर वही अच्छा होता है जिसका एक मालिक हो। अल्लाह ने फरमाया बंदा वो अच्छा नहीं होता जिसके कई मुश्किल कुशा हों, बंदा वही अच्छा होता है जिसका एक ही मुश्किल कुशा। अल्लाह ने रंग बदल बदल के, मिसालें दे दे के, लोगों की सतह पे उतर के लोगों को समझाने की कोशिश की है। और अल्लाह कहते हैं फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। उसके बाद अल्लाह ने दो मिसालें दी अपनी वहदानियत पर और माबूदान बातला पर। दो मिसालें इसके बाद दी। उससे पहले का फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें बयान ना किया करो। वल्लाहु यालमु, अल्लाह जानता है कि तुम मिसालें गलत दे रहे हो। व अंतुम ला तालमून, तुम नहीं जानते हो। मेरे तफसीर के उस्ताद थे हजरत नीलवी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने उनसे दरसे निज़ामी भी उन्हीं से पढ़ा था, किताबें भी उनसे पढ़ी, तफसीर भी उनसे पढ़ी। वो माना करते थे फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें बयान न किया करो। वल्लाहु यालमु, मिसालें देना अल्लाह जानता है। तुमने क्या मिसालें देनी है, मिसालें देने अल्लाह जानता है। आओ मैं तुम्हें मिसाल सुनाऊं। उसके बाद अल्लाह ने कितनी मिसालें पेश की। फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें बयान न किया करो। ये मिसाल है ना, छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। मिसाल है ना अल्लाह के लिए। अल्लाह से मिलना हो तो नेक लोगों के वसीले की जरूरत पड़ती है, और बड़े अफसर को मिलना हो तो नीचे वाले अफसरों की सिफारिश की जरूरत होती है। यूं ही तो बड़े अफसर तक बंदा नहीं ना पहुंचता, यूं ही तो बंदा छत पे नहीं ना चढ़ता, सीढ़ी होती है तो बंदा छत पे चढ़ता है। अब मिसाल दी अल्लाह को छत के साथ, बुजुर्गों को सीढ़ी के साथ, ते आप चढ़ गया उत्ते ते बुजुर्गों दे गुस्ताख हसा, मजा नहीं आ गया। बुजुर्ग सीढ़ियों की तरह है, ये उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, ये जा रहे हैं छत की तरफ। अल्लाह कहते हैं फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के साथ मिसालें न दिया करो, उसके लिए मिसालें बयान न किया करो, उसे दुनिया की चीजों पर कियास न किया करो। छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ी की जरूरत होती है, डिप्टी कमिश्नर को मिलना हो तो नीचे वाले क्लर्क की जरूरत पड़ती है, कमिश्नर को मिलना हो तो नीचे वाले अफसरों की जरूरत पड़ती है। और मेरे भाई मिसाल देनी है ना डीसी के साथ, कमिश्नर के साथ अल्लाह की मिसाल देनी है ना, फिर सारी बातों में दो, फिर इसमें भी दो। इतवार के दिन डीसी नहीं मिलता, फिर पूरी मिसाल देना डीसी के साथ, फिर पूरी मिसाल देना कमिश्नर के साथ। इतवार के दिन डीसी नहीं मिलता, 3 बजे के बाद मैं कचहरियां जाऊं, दफ्तर जाऊं तो डीसी साहब का दरवाजा बंद मिलता है, और उसने अपने दरवाजे पे लिखाया है उजीब दावत दाए ज़ादान।
ڈی سی کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، اور اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے آواز لگاتا ہے تو میں اس کی پکاروں کا جواب دیا کرتا ہوں۔ پھر پوری مثال دینا، افسر کے ساتھ مثال دینی ہے تو پوری دینا، کمشنر کے ساتھ مثال دینی ہے تو میرے بھائی پوری مثال دینا۔ افسر ناراض ہو گیا چپڑاسی پر، چپڑاسی نے غلطی کر لی، چپڑاسی سے کوئی قصور ہو گیا، افسر ناراض ہو گیا، یہ منتیں کرنے لگا، ایک قرآن دا میلہ لے کے آ گیا، یہ سفارشیں لے کے آ گیا، غلطی ہو گئی ہے سر، معاف کر دو، معاف کر دو۔ ڈپٹی کمشنر چپڑاسی پہ ناراض ہوتا ہے تو چپڑاسی اس کے گردا گرد گھومتا ہے، منتیں کرتا ہے، اور رب کہتا ہے ہر روز آدھی رات کے بعد میں اپنی رحمت پہلے آسمان پہ اتار کر صبح تک آواز لگاتا ہوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا میں خود منانے آ گیا ہوں۔ تو اس رب کی مثال دیتا پھرتا ہے کمشنر کے ساتھ، اس رب کی مثال دیتا پھرتا ہے افیسروں کے ساتھ، جو پہلی رات، جو آدھی رات کے بعد آواز حل من مستغفر۔ میں نے بڑا خطیبانہ معنی کیا یار، تسی اس دا لطف ہی نہیں لے۔ لفظی معنی کیا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، فاغفر لہ، میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ حل من مسترزقن، ہے کوئی روزی مانگنے والا، میں اسے روزی دیتا ہوں۔ حل من قضا، حل من قضا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی قیدی، صبح تک آواز لگاتا ہے، جس کا ترجمہ میں نے کیا حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا میں خود منانے آ گیا ہوں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو، اللہ کو مخلوق پر قیاس نہ کیا کرو، کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، سیڑھی کے بغیر بندہ چھت پہ کیسے پہنچ جاتا ہے؟ اچھے خاصے پڑھے لکھے متاثر ہوتے ہیں، ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، بندے نے چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کے بغیر کیسے چڑھ سکتا ہے؟ بندیالوی کہتا ہے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ چھت ہے وہاں اور میں ہوں یہاں، 20 فٹ دور، 15 فٹ دور، میں نے یہاں سے جانا ہے وہاں، بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ مولا میرا معاملہ تجھ سے ہے، تو بتا تو کہاں ہے؟ اس نے کہا انی قریب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ قاضی صاحب نے ہو سکتا ہے کئی مرتبہ بیان کی ہو، یقیناً وہ توحید کا ہر پہلو آپ کو سناتے رہتے ہیں، اور میں بھی کبھی کبھی فیس بک پہ اسے سنتا رہتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ بات میں بڑی کرنے لگا، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں کیا ہوں؟ قرآن پاک آپ اٹھائیں، جتنی چیزوں کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں نا، یسألونک عن الیتامی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، یسألونک عن المحیض، یہ پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں۔ جتنے احکام کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا
قرآن نے اس کو ذکر کیا، تو جب قرآن جواب دیتا ہے تو قرآن کہتا ہے کل میرے پیغمبر آپ کہیں، آپ جواب دیں، یتیموں کے بارے میں یہ، خرچ کرنا ہے یہ، شراب اور جوے کا حکم یہ، حیض کے مسائل یہ، احکام کے بارے میں خدا کے لیے شہداء مسجد کے نمازی اور لاہوریوں میری بات کو غور سے سننا ہے۔ احکام کے بارے میں، مسائل کے بارے میں جب بھی لوگوں نے سوال کیا، اللہ نے نبی کا واسطہ رکھا، کل آپ جواب دیں۔ اور جب بندے اور رب کا معاملہ آیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں میں کہاں ہوں، کل تو میرے پیغمبر آپ کہیں میں قریب ہوں۔ یہاں کل کو ہٹایا، فرمایا یہ بندے اور میرا معاملہ ہے، میرے پیغمبر تساں بھی وچے نکلو تے بندے نو میرے نال ڈائریکٹ ہون دیو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَقُلْ إِنِّي قَرِيب، یہاں قل نہیں، یہاں اللہ براہ راست انی قریب، کہ میں ان کے کیا ہوں، قریب، میں قریب ہوں۔ مولا یہ میک بھی میرے قریب ہے، مولا یہ میز جس من ڈک کے رکھے ہوئے اور میری عادت کے خلاف ہے، میں سامنے آزادی چاہتا ہوں، میں ہاتھ ہلاؤں تو یہ کوئی چیز میری رکاوٹ نہ بنے، اس میز جس من ڈک کے رکھے ہوئے یہ بھی قریب ہے، مولا یہ بھی قریب ہے، حضرت قاضی صاحب بھی میرے قریب ہیں، یہ ممبر بھی میرے قریب ہے، تو کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہ رگ اتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب ہوں۔ بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے، وہ یہاں بستا ہے، 10 پوڑی کتھے رکھنی ہے؟ بول کہاں رکھنی ہے پوڑی؟ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو، اللہ کو مخلوق پر قیاس نہ کیا کرو۔ یہ مثال دیتے ہو واسطے کے لیے، وسیلے کے لیے، طفیل کے لیے، صدقے کے لیے، کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، رب تک پہنچنا ہو تو کسی کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا گواہ ہے، کوئی ضد نہیں، کوئی اناد نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کم از کم میرا نہیں، کسی مسلک سے میرا بغض نہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں، حضرت قاضی صاحب بھی یہ چاہتے ہیں، اللہ کرے جن لوگوں کو توحید کا میٹھا میوہ چکھنا نصیب نہیں ہوا، اللہ انہیں بھی توحید کا میٹھا میوہ چکھا دیا۔ خدا گواہ ہے، یہاں دوسرے طبقے کے میرے بھائی بیٹھے ہوں گے، دوسرے طبقے کے بزرگ بھی بیٹھے ہوں گے، وہ میری بات کو غور سے سنیں۔ یہ تحقیق کا دور ہے، تفتیش کا دور ہے، جستجو کا دور ہے، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے بھاگنے کا دور نہیں ہے۔ اور نوجوانوں، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے مت بھاگو۔ جو بھی کوئی عالم بات کہے اس کو کہو مولانا دلیل، اس واقعہ کی دلیل لاؤ۔ کوئی مولوی بیان کرتا ہے، میں کرتا ہوں، حضرت قاضی صاحب کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ حضرت قاضی صاحب کرے تو آپ نہ پوچھیں۔ حضرت قاضی صاحب آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اس کی دلیل کیوں کرے؟ کیوں قاضی صاحب ان کیوں؟ بغیر کیوں کے ماننی ہے تو صرف آمنہ کے لال کی ماننی ہے، باقی ہر ایک کے سامنے کیا کرنی ہے؟ کیوں؟ ان کیوں؟
یہ مسئلہ ایسے کیوں؟ اس کی کوئی دلیل نبی پاک کے سامنے کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرے نبی سے کیوں کر کے پوچھ سکتا ہے تو صرف عرش والا پوچھ سکتا ہے. بس آپ سنتے رہتے ہیں حضرت کو، مجھے تفصیل نہیں کرنی پڑے گی. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جس کو ہم نے آپ کے لیے حلال کیا تھا آپ نے اس کو حرام. کون پوچھ رہا؟ اللہ پوچھ سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. ایک جگہ پہ تو اللہ نے پوچھا نا، خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا. کیوں کرنے چی مزہ؟ غزوہ تبوک ہے، گرمیوں کا موسم ہے، دور کا سفر ہے، سواریوں کا فقدان ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں، اسلحہ کی کمی ہے، پیشہ ور فوج سے مقابلہ ہے، بڑا دور کا سفر ہے. منافق لوگ ایسے غزوات میں نہیں جایا کرتے تھے. وہ ایسے غزوات میں جایا کرتے تھے جہاں سفر کم ہو، وہاں جاتے تھے بھاگ بھاگ. مشکل غزووں میں نہیں. یہاں جو جانا پڑا نا، ایک منافق آ گیا، اس نے کہا جی میری بیوی بڑی بیمار ہے تے میں چھٹی چاہیے دیے. میرے آقا نے فرمایا چل تو نہ، ٹھیک ہے. دوسرا آ گیا، اس نے کہا میری ماں بیمار ہے میں نہیں آ سکتا، تو بھی نہ. تیسرا آ گیا، اس نے کہا میں آپ بیمار ہوں. یہ بہانہ وہ بہانہ یہ بہانہ. میرا نبی ان کو چھٹی دیتا چلا گیا. اللہ پوچھ رہے ہیں چھٹی کیوں دیتی نے؟ اس پوچھنے کا انداز دیکھو، اس میں جو چھپی ہوئی محبت ہے. رب کا اور میرے نبی کا تعلق ہے، رب کی اور میرے نبی کی جو محبت ہے، پیار ہے، خدا کی قسم مزہ ہی آگے. اللہ نے کہا میرے پیغمبر آپ چھٹی نہ دیتے نا، انہوں نے جانا پھر بھی کوئی نہیں. اب ان کو بہانہ مل گیا ہے، ہم چھٹی لے کے آئے. اب اللہ پوچھ رہے ہیں چھٹی کیوں دیتی نے؟ اس کا انداز یہ ہونا چاہیے تھا لما اذنت لہم، آپ نے ان کو چھٹی کیوں دی؟ عفی اللہ عنکا، چلو اللہ نے آپ کو. پہلے اللہ پوچھتے پھر اللہ کہتے عفی اللہ عنکا، چلو اللہ نے آپ کو معاف کیا. لیکن میرے نبی کا اور رب کا جو تعلق ہے اور پیار ہے اور محبت ہے، مزہ ہی آ گیا. اللہ نے فرمایا عفی اللہ عنکا. آپ نے ذرا میری طرف دیکھنا ہے. عفی اللہ عنکا لما اذنت لہم، معاف تو میں نے آپ کو پہلے کر دیا ہے، ہن اتنا تو دسو نا بھئی چھٹی کیوں دیتی نے؟ معاف تو میں نے آپ کو پہلے کر دیا ہے، ہن اتنا تو دسو نا کہ آپ نے ان کو کسی کی بات بغیر کیوں کہ نہیں ماننی. تم ہو جاؤ نا سیدھے. خدا کی قسم ممبر و محراب کا وارث طبقہ جو ہے نا، یہ بھی گزار سیدھا ہو جائے. تم سیدھے ہو جاؤ، دلیل مانگو. مولانا اس کی کوئی دلیل؟ اور نوجوانوں، جتنی دعائیں قرآن نے ذکر کی اور تمہیں یاد ہیں، پڑھو. جتنی دعاواں تو قرآن والی یاد ہیں، پڑھو. ادھر لگتا بھی تو کوئی بھی یاد نہیں. اور یار ربنا آتنا فی الدنیا، یہ تو یاد نہیں؟ پڑھو نا پھر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، رب اجعلنی، ربنا اغفر لی. اے لوگو لاہوریا، جتنی دعائیں قرآن نے سکھائیں، کسی ایک دعا میں بھی واسطے اور وسیلے کا کوئی ذکر نہیں. کوئی ذکر. پڑھو قرآن. جتنی نبیوں نے دعائیں مانگی،
حضرت آدم نے مانگی، حضرت آدم نے مانگی، حضرت زکریا نے مانگی، حضرت عیسیٰ نے مانگی، حضرت یعقوب نے، حضرت یوسف نے، حضرت نوح نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت ایوب نے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ۔ ہے کوئی واسطے کا ذکر؟ ہے کوئی واسطے کا ذکر؟ کسی میں واسطے کا؟ یہاں اگر کوئی علماء بیٹھیں وہ میری تائید کریں، ہماری حدیث کی کتابوں میں ایک مستقل باب ہے، کتاب الدعوات، اس کا عنوان کیا ہے؟ کتاب الدعوات۔ اس میں ان دعاؤں کا ذکر ہے جو آقا نے امت کو سکھائیں، آقا نے خود مانگی، آقا نے صحابہ کو سکھائیں۔ گھر میں داخل ہونا ہے کیا پڑھنا ہے، نکلنا ہے کیا پڑھنا ہے، کھانا کھانا ہے کیا پڑھنا ہے، کھانا کھا چکنے کے بعد کیا پڑھنا ہے، سواری پہ آنا ہے کیا پڑھنا ہے، سواری سے اترنا ہے کیا پڑھنا ہے، پہلی کے چاند کو دیکھنا ہے۔ کدی کدی تے رات 11 بجے بھی نظر آتا، 11 بجے بھی نظر آتا۔ تسی رویت ہلال کمیٹی والے اراکین ویکھو، انہاں دیاں 13 نمبر دیاں اینکاں نے، انہاں نوں بھیڑ نظر نہیں آندی، اے انہاں کول چند وکھاندے پھر، اور چاند دیکھو دیا۔ علماء کا کیا کام ہے یار؟ یہ ماہر فلکیات لوگوں کا کام ہے، چاند کا دیکھنا یہ ماہر فلکیات لوگوں کا کام ہے۔ ہاں علماء سے آپ فتویٰ لے سکتے ہیں، انہیں آپ شامل کر سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ شہادتیں آئی ہیں، شریعت اس بارے میں کیا ہے۔ ان علماء نے دوربیناں نال ٹچ کیتا ہوندا، ویکھو تسی دوربیناں نال۔ پہلی کا چاند کیا دعا مانگنی ہے، سفر پہ جانا ہے کیا دعا مانگنی ہے؟ خدا گواہ ہے میں ممبر رسول پر ہوں اور ذمہ دار سٹیج پر ہوں، جتنی دعائیں میرے آقا نے سکھائیں اور حدیث میں درج ہوئی، کسی ایک دعا میں بھی واسطے اور وسیلے کا کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر، کوئی ذکر۔ ہر دعا ربنا، ہر دعا ربنا، اللہم ربنا، اللہم، ہر دعا یہاں سے شروع۔ پتہ نہیں کیسے آپ کو سمجھا دیا گیا یار، آپ تو جو موحد لوگ ہیں، شہداء مسجد کے نمازی ہیں، ہر جمعے پہ سنتے رہتے ہیں، آپ کو تو صرف اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ وہ جو توحید کا ایک گلشن آپ کے دلوں میں سینے میں لگا ہوا ہے، میں تھوڑا جہا اس نو پانی دے کے ٹر جاؤں، وہ تھوڑا جہا سرسبز ہو جائے، خشک نہ ہوئے۔ ہر جمعے پہ پانی آپ کو ملتا رہتا ہے۔ میرے اصل مخاطب دوسرے لوگ ہیں، جو دوسرے مسلک کے میرے بھائی ہیں، دوسرے مسلک کے ہمارے دوست ہیں۔ اصل مخاطب میرے وہ ہیں، اصل مخاطب میرے وہ ہیں کہ دعا جب بھی مانگنی ہے، قرآن و حدیث نے یہ تلقین کی ہے کہ بغیر واسطے اور وسیلے کے براہ راست کس سے مانگنی ہے؟ ان حضرات کو بس اتنا پڑھانا چاہتا، ان حضرات تک یہ بات ان کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا۔ اللہ کرے انہیں مسئلہ توحید کی سمجھ آ، انہیں خراب کیا۔ ویسے مجھے ضرورت نہیں، قاضی صاحب کو ہو ضرورت تو مجھے ضرورت، تو پھر چھوڑ دیں، آپ بیٹھ جائیں، ذرا میری تقریر خلل پہ جائے۔ لوگوں کو ورگلایا گیا، لوگوں کو علماء نے، ممبر و محراب کے وارث طبقے نے غلط گائیڈ کیا، لوگوں سے کہا تو گناہگار ہے، تو روح سے آئے، تو اللہ دا نافرمان ہے، تو پلیت ہے، تیری نہیں سنتا۔ اس بیچارے کو یہ پڑھایا گیا، کم تولتا ہے نا، 2 نمبر مال بیچتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے۔ جٹا نو آکھیا راتی بننے تروڑ کے پانی لاندے ہو،
تے زمیناں دے بننے اگے اگے ٹور دے رہندے ہو، تسی تے ہوئے پلیت گناہگار نافرمان، تمہاری نہیں سنتا۔ یہ نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں، نیکیاں کی ہیں، ان کی نہیں موڑتا، لہذا ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے مانگا کرو۔ اب ذمہ دار ہے، دکاندار ہے، اس بیچارے کے ذہن میں بات بیٹھ گئی میں پلیت ہوں، میں گناہگار ہوں، میری نہیں سن۔ میں بڑی آسان سی دلیلیں دینے کا عادی ہوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو سچی سچی بات کرنا، جب رکوع سے اٹھتے ہو کیا کہتے ہو؟ سامع اللہ لمن حامدہ کا مطلب یہ ہے اللہ نے نہیں سنی۔ شاباش شاباش، اللہ نے سن لی بات اس بندے کی جس نے اس کی حمد و تعظیم کی۔ اب جو رکوع میں آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، آہستہ کر رہے ہیں کہ زور سے؟ ساتھ والا سنتا ہے؟ اٹھتے ہوئے کیا کہا؟ شاباش شاباش شاباش، کیا کہا؟ سامع، ہر رکعت میں کہا، ہر نماز میں کہا، دن میں کئی کئی بار کہا، سامع اللہ سامع اللہ سامع اللہ۔ مسجد سے باہر نکلا، میری نہیں سنتا۔ واہ بھائی واہ، تمہیں کیا پٹی پڑھائی گئی۔ ہر نماز میں کیا کہتا ہے؟ سامع اللہ سامع اللہ۔ باہر نکل کے کیا کہتا ہے؟ علامہ ابن قیم نے لکھا رحمت اللہ علیہ، کالی رات ہو، کالا جنگل ہو، اوپر کالے رنگ کا بادل ہو، اس جنگل میں کالے رنگ کا پتھر ہو، اس پتھر پہ کالے رنگ کی چیونٹی چلے، جو چیونٹی ریتلے علاقے میں بھی چلے تو پاؤں کے نشان نہیں چھوڑتی نہیں چھوڑتی نہیں چھوڑتی، وہ اس کالے پتھر پہ چلے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، چھوڑے ہوئے نشان بھی دیکھتا ہوتا ہے۔ مایا وہ گناہگاروں کی نہیں سنتا، تم گناہگار ہو، وہ تمہاری نہیں سنتا۔ اپنوں کی سنتا ہے۔ بالکل ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ قاضی صاحب کا تعلق ہے نہ میرا تعلق، بالکل کوئی تعلق نہیں۔ تبدیلی آئی گئی سن کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کچھ نہیں۔ آپ میں نون لیگ کے لوگ بھی ہوں گے، تحریک انصاف کے بھی ہوں گے، پیپل پارٹی کے بھی ہوں گے، جماعت اسلامی کے بھی ہوں گے، جمیعت علماء اسلام، سب لوگوں کے نمائندے یہاں ہوں گے۔ میں کوئی سیاسی بات نہیں کہنا چاہتا، میں تو اپنی بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایک دور رہا ہے ہمارے ملک میں 85 86 90 92 93، اگر آپ کو یاد ہو، بابا آتا تھا پھر بی بی آتی تھی، سمجھ گئے؟ میاں صاحب آ گئے پھر بی بی آ گئی۔ جب حکومت ہوتی تھی نا پیپلز پارٹی کی، تو مسلم لیگیوں کے کام نہیں ہوتے تھے۔ مسلم لیگی کسی دفتر میں جاتے، کوئی افسر ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ حزب اختلاف ہے۔ تے جدہ حکومت آئی مسلم لیگیاں دی تے پپلیاں دے کام کوئی نہیں سنتا تھا۔ یہ پچھلی حکومت گزری ہے، زرداری صاحب مرکز میں تھے اور شہباز شریف صاحب پنجاب میں تھے، مرکز میں پیپل پارٹی، پنجاب میں شہباز۔ ہمارے سرگودا کے پیپل پارٹی کے ایم این اے ہیں تسنیم قریشی صاحب، وہ ہمارے بڑے عزیز ہیں، بڑے قریبی ہیں، وہ وزیر بن گئے۔ اب ہوٹر لگا ہوا ہے، پولیس کی گاڑیاں آگے پیچھے ہیں۔ میرے پاس جو آئے تو مجھے کہتے ہیں بھائی جی اے ہوٹر شوٹر نہ ویکھو، اے تھانے دا ایس ایچ او بھی میری گل نہیں سندا، اے ہوٹر شوٹر نہ ویکھو۔ مسلم لیگیوں کی حکومت ہو تو پپلیاں دے کام نہیں ہوندے،
اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، تحریک انصاف کی حکومت ہو، تو دونوں کے کام نہیں، اور ان کی حکومت آئی تو تحریک انصاف کے کام نہیں، اپنے دی سننا، سمجھ جاؤ لاہوریو یاد، اپنے دی سننا تے پرایاں دی نہ سننا، یہ سیاسی لٹیروں کا کام ہوتا ہے۔ وہ رحمان تب بنے گا جب دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنے گا، پھر رحمان بنے گا۔ وہ بھی اگر اپنوں کی سنتا ہے، وہ بھی اگر دوستوں کی سنتا ہے، پرایوں کی نہیں سنتا، تو وہ رحمان کس کا، وہ رحیم کس کا؟ وہ رحمان تب بنے گا جب دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنے۔ تمہیں کس نے یار غلط گائیڈ کر دیا ہے کہ تو پلیت ہے، تیری نہیں سندا، تو گناہگار ہے، تیری نہیں قبول کرتا؟ کتنا گناہگار ہے؟ اشارہ تو کرنے لگا ہوں، اللہ کرے لاہوری پہنچ جائے۔ کھڑا ہے رب کے سامنے، رب نے کہا آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا میں نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ میری مرضی، میں نہیں کرنا، میری جنت سے نکل، ہو سکا سنبھال اپنی جنت، جنت میں اے جاندہ پہ۔ آپ کا سیلز مین اس لہجے میں آپ سے بات کرے، برداشت کرو گے؟ کرو گے برداشت؟ چے جائے کہ خلاق عالم، لفظ کن سے ہر شے بنانے والا اس کے سامنے کھڑا ہے، غضب کو بھڑکا رہا ہے، غصے کو دعوت دے رہا ہے، سجدہ کر۔ اس نے کہا میں نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ میری مرضی، میں نے نہیں کرنا، نکل میری جنت سے۔ اس نے کہا سنبھال اپنی جنت۔ گیا نا، پتہ نہیں کیا خیال آیا، واپس پلٹا، کہتا ہے مولا میری ایک دعا ہے۔ فرمایا جا، تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تجھے یہ پٹی پڑھا دی گئی کہ تو پلیت ہے۔ کتنا پلیت ہے؟ شیطان کی سنی کہ نہیں سنی؟ مانی کہ نہیں مانی؟ سنی بھی۔ ایک اللہ کے پیغمبر ہیں، حدیث میں آیا بارشیں بند ہو گئیں، وہ بارش کی دعا کرنے کے لیے کھلے میدان میں، صحابہ کو ساتھ لے کے، لوگوں کو ساتھ لے کے، کڑکتی دھوپ میں بارش کی دعا کرنی۔ ہمارے ہاں رواج ختم ہو گئی، نماز استسقاء، بھائی بارشیں بند ہو جائیں تو باہر نکلو اور اللہ سے معافی مانگو اور بارش کی کیا کرو۔ مجھے آپ کے لاہور کا پتہ نہیں ہے، سرگودے میں ایک مرتبہ بڑی مدت بارش نہ ہوئی، اعلان ہوتے رہے بے کمپنی باغ میں آ جاؤ، نماز استسقاء ہونی ہے، 40 بندے اکٹھے ہو پورے شہر۔ شہریاں سوچیا بے بارش نہ ہوئی تے ساڈا کیڑا نقصان ہے، جٹ جانے جنہاں دی زمین، اتنا پتہ نہیں کہ وہاں گندم نہیں ہوگی تے ساڈا حال بھی کوئی نہیں ہونا۔ کوئی نہیں نکلتا نماز کے، کوئی بھی نہیں۔ چلو جب میں تھوڑا سا آپ کو تازہ دم کرتا ہوں، یہ بالکل سچا واقعہ میں آپ کو سنا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی لطیفہ نہیں۔ بندیال ہمارا پنڈ ہے، آبائی پنڈ ہے بندیال۔ میرے دادا مرحوم، میرے پردادا بھی عالم تھے، میرے دادا بھی عالم تھے، میرے والد صاحب بھی عالم تھے، اور میرے دونوں چچا بھی عالم۔ میرے دادا جو تھے وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے شاگرد تھے رحمت اللہ۔ مزاج میں مزاح تھا، مزاح، تھوڑا سا مزاح کرتے تھے لوگوں سے، دل لگی۔ تو ہمارے ہاں سرداری نظام ہے، بڑے بڑے ملک اور بڑے بڑے سردار، سینکڑوں مربع
سرداری نظام. بارشیں ہو گئی بند. وہ دادا جی کے پاس آئے اور کہنے لگے استاد جی بارش واسطے کوئی نماز نہ پڑھیے. دادے نے آخیا تساں جمعہ پڑھیا کدی نہیں. شکلاں ویکھو بارش دے نفل پڑھن والی. اللہ ایڈا بھی بھولا نہیں جیڑا تسی سمجھی پھر دے ہو. فرض نماز پڑھنی نہیں, جمعہ پڑھنا نہیں, نفل پڑھنے نکلے, چلو بھاگو یہاں سے. بارشیں پھر نہ ہوئی. وہ پھر آ گئے. بڑے چودھری تھے, ملک تھے. انہوں نے کہا استاد جی منت منو. فرمایا چلو اعلان کرو دوپہر کے ٹائم نکلنا ہے. ہمارے بندیال کے قریب انگریز نے ہوائی اڈہ بنایا تھا 1 کلومیٹر کا, ایمرجنسی ہوائی اڈہ. اس ہوائی اڈے پہ پڑھنی, اور پڑھنی بھی دوپہر کے ٹائم. ملکہ آخیا استاد جی جنیے کونا جے کول تے پڑھاؤ سے. فرمان لگے رکعتاں بھی لمبی ہونی جی, رکوع بھی لمبے, سجدے بھی لمبے. این عام نماز نہیں ہونی, ہاں رب سے مانگنا ہے. اس نے کہا جی تیار ہو سا. بڑا لمبا قیام کیا, بڑا لمبا رکوع کیا. جب دادا جی سجدے میں گئے نا تو چپ کر کے وہاں سے اٹھے. سامنے ایک درخت تھا, اس کے نیچے جا کے بیٹھ گئے. اور یہ جٹ لوگ چادر پیچھے ڈال کے نا گھٹنے کے ساتھ اس طرح بیٹھے. وہ پڑے ہیں سارے سجدے میں سارے. ایک ملک سوچے ابھی مولوی مر گیا. اس نے تھوڑا سا سر اٹھایا نا, دادا نے کہا پیارے پیارے. وہ سمجھے بھی کوئی نماز کا حصہ. کچھ دیر کے بعد ایک اور ملک اٹھا. اس نے اتنی بڑی گالی نکالی لوگوں کو. اس نے کہا تساں اتھے پے ہو تے مولوی ہو بیٹھا. دادے نے کہا تساں فرض پڑھے کدی نہیں. شکلاں ویکھو نماز, بارش کی نماز پڑھنے والے. ایک نبی بارش کی دعا مانگنے کے لیے کھلے میدان میں آیا, ساتھیوں کو ساتھ لیا, پسینے میں شرابور ہیں. جب اس میدان میں پہنچے اللہ کے نبی نے کہا واپس چلو, کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں, کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں. حضرت گھر سے نکالا, دوپہر کا ٹائم, گرمی کا موسم, بن دعا مانگے واپسی کا حکم. کیوں؟ فرمایا جب میں اس میدان میں پہنچا رب نے مجھے ایک چیونٹی دکھائی. رب نے مجھے ایک چیونٹی دکھائی جو ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کے رب سے بارش کی دعا مانگ رہی تھی. اللہ نے فرمایا میرے نبی واپس پلٹ جا, میں نے چیونٹی کی دعا سن کے بارش برسانے کا فیصلہ کر لیا. چیونٹی کی سنی, شیطان کی سنی, میری نہیں سنی. تمہیں یہ پٹی پڑھائی. وہ ہر ایک کا رب ہے, ہر ایک کے ساتھ اس کا تعلق ہے. رب جو ہوا, ہم اس کے بندے جو ہوئے, کہاں جائیں؟ مانگا کرو تو پھر اس طرح مانگا کرو, چمٹ کے مانگا کرو, چمٹ کے مانگا. کبھی لچڑ فقیر نال واہ پیا جی. یہ جہاں ہماری کار کھڑی ہوتی ہے تو پتہ نہیں کتھوں نازل ہوندے ہیں. ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں بھئی نازل کتھوں ہے. اس دروازے میں, اس دروازے میں, دے 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 دے. اس طرح مانگا کرو, لچڑ فقیر دی طرح. مولا پڑے ہیں تیرے دروازے پر, لے کر جانا ہے, لے کر جانا ہے. ہاں ایک شرط پر تیرا دروازہ چھوڑتا ہوں. لئن رددتا فایو بابن اقرؤ, کوئی اور دروازہ دکھا, میں تیرا دروازہ چھوڑ کے وہاں چلا جاؤں. اور اگر اور کوئی دروازہ نہیں, اور کوئی در نہیں, تو ادھر وہ در نہ کھولیں گے
ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، وہاں تیری یہاں میری۔ پڑے ہیں تیرے دروازے پر، لے کے جانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قانون ختم ہو جان پھر بھی میرے دروازے تھے، اصول مک جان پھر بھی میرے دروازے تھے، ڈاکٹراں دا بورڈ فیصلہ کر دے وے اس عورت کی کوکھ سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، پھر بھی میرے دروازے پہ۔ وکیلوں کا بورڈ فیصلہ کر دے یہ ملزم پھانسی کے پھندے سے نہیں بچ سکتا، پھر بھی میرے دروازے پر۔ ڈاکٹروں کا بورڈ فیصلہ کرے یہ مریض موت کے پنجے سے نہیں ہٹ سکتا، پھر بھی میرے دروازے پر۔ کبھی کبھی میں اپنے اصول توڑ کر، قانون توڑ کر، قاعدے توڑ کر قدرتوں کے مظاہرے کرتا ہوں۔ تو نہیں دیکھتا ہم چاہیں تو مریم کو بغیر خاوند کے بیٹا عطا کر دیا کرتے ہیں۔ بغیر خاوند کے بیٹے، وہ کہتے لم یمسسنی بشر، مولا انا یکون لی غلام، مولا پتر کنیے، مولا بیٹا کیسے؟ تو آپ قانون نہیں بنایا؟ نر مادے کا جوڑا امتزاج کرے پھر اولاد پیدا ہوتی ہے، تیرا اپنا بنایا ہوا قانون ہے۔ شادی میری نہیں ہوئی، زانیہ تاغیہ باغیہ بدکارہ میں نہیں، پتر کنیے کالا کذالک۔ کاف تشبیہ کا ہے، مانا ہوگا اسی طرح۔ کیا مانا ہوگا؟ اسی طرح۔ تشبیہ کس سے دی؟ اللہ نے فرمایا تین نہیں بنایا، تین نہیں بنایا، تین بنا لیا تے تیرا پتر نہیں بنا سکتے۔ ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی بولے، فرمایا کاف تشبیہ کا نہیں ہے، کاف لے بیان الکمال، مانا کریں گے یوں ہی۔ کیا میں نے کہا؟ نہیں نا مزہ آیا، اے یوں ہی نال مزہ نہیں آیا۔ وہ جو آپ کے اندر توحید والا بوٹا ہے نا، اس کو میں بڑا پانی دینے لگا ہوں۔ کاف لے بیان الکمال، اس کا معنی کر کے کیا معنی؟ مریم تعجب کرتی ہے تیری شادی نہیں ہوئی، ولم یمسسنی بشر، کسی انسان من ہاتھ نہیں لایا۔ مریم تیری شادی نہ ہوئی ہووے، تین کسی بندے ہاتھ نہ لایا ہووے، پھر پتر دیویے، ایو تا ساڈا کمال ہے، یہی تو ہمارا کمال ہے۔ اسی کے دروازے پہ رہنا ہے، اسی کے دروازے پہ رہنا ہے، اس کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جانا۔ اوے موعدو توحیدیو، بڑے چکر ہیں شیطان کے۔ میری مائیں بہنیں بھی آئی ہیں، میری گفتگو کو سن رہی ہوں گی۔ شادی کے 3 سال بعد اولاد نہ ہو تو شیطان کے چیلے چانٹے اور چیلیاں وہ اسے گھیرتی ہیں، اور 2 سال اولاد نہ ہوئی تے خامن طلاق دے دے گا۔ آ اس دربار دا سلام من لے، لینا لگ جان گیاں، فلاں نے مانا، فلاں نے مانا، اس کا بیٹا ہوا، اس کا بیٹا ہوا۔ آئیں گے شیطان کے چیلے، تم نے جواب میں کہنا ہے مرتے مر جائیں گے، اولاد دے اس کی مرضی، اولاد نہ دے اس کی مرضی، میں نے اس کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جانا ہے، کہیں نہیں جانا۔ ہم اسی کے دروازے پہ پڑے۔ اولاد کے خزانے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 9 سال میرے نبی کے بستر پہ رہے۔ کتنے سال؟ 9 سال، اولاد کوئی نہیں۔
نہ بیٹا نہ بیٹی. کس عورت کا دل نہیں کرتا کہ اس کے گھر کے آنگن میں پھول کھلے, اس کی گود ہری ہو؟ کس عورت کا دل نہیں کرتا؟ ام المومنین ہے, اور خاتون بھی وہ ہے جس کو میرے آقا کہتے ہیں, عائشہ یہ جبریل کھڑے ہیں تجھے سلام کہہ رہے ہیں. معمولی عورت ہے یہ, ساری کائنات کے ولی, ساری کائنات کے بزرگ, ساری کائنات کے اللہ والے حضرت عائشہ کی پاؤں کی جوتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. معمولی عورت ہے. صحابہ تحفے بھیجتے تھے نا اس دن, جس دن میرے نبی کی باری حضرت عائشہ کے گھر ہوتی تھی. نبی پاک خوش ہوں گے, محبت زیادہ ہے, تو باقی بیویوں نے سوچا کہ نبی پاک سے بات کی جائے کہ صحابہ کو کہیں کہ بلا امتیاز تحفے بھیجا کریں. تو کون پیغام لے کے جائے کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی, جو میرے نبی کے گھر آئے تو میرا نبی اٹھ کے استقبال کرے, جس کے لیے میرا نبی چادر بچھا دے, جس کے ماتھے پر میرا نبی بوسے دینے شروع کر دے. سیدہ فاطمہ بہت اعلیٰ ہے, میرے نبی کی صاحبزادی ہیں, 4 صاحبزادی ہیں. آپ کی کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹی, لیکن وہ تینوں فوت ہو چکی تھی, اب ایک ہی رہ گئی. تینوں بیٹے فوت ہو گئے. جس بندے کے 6 اولاد فوت ہو جائے اور ایک بچ جائے, ساری محبت اسی میں سمٹ گیا, اسی میں سمٹ گیا. اللہ ہماری جو بیٹیاں ہیں, اللہ انہیں بھی سیدہ فاطمہ کا حیا عطا کر دے. جو بچی گھر سے بھاگ جاتی ہے, اس نے کبھی نہیں سوچا کہ جس میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا پوسا, میں ان کے منہ پہ کالک مل کے جا رہا ہوں. میرا باپ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے, سوسائٹی میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہے. کیا کرنا ہے ایسی اولاد کو؟ اولاد کو تو ماں باپ کا وفادار ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے اینکر حضرات ہیں یا مبصر حضرات ہیں, انہیں بھی شرم کرنی چاہیے, حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے, ایسے معاملے کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. یہ غلط کام. اللہ ہر ایک کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے, حفاظت فرمائے. حضرت فاطمہ آئی, بابا میری ماں نے بھیجا ہے, میری ماں نے بھیجا ہے کہ تحفے بلا امتیاز آنے چاہیے. تو نبی پاک نے فرمایا, فاطمہ بیٹا کیا تم ان سے محبت نہیں کرو گی جن سے تیرا بابا محبت کرتا ہے؟ بابا کیوں نہیں؟ فرمایا پھر عائشہ سے محبت کیا. یہ واپس چلی. ازواج مطہرات نے اپنے سے ایک زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ انہیں ایلچی بنایا, تم جا کے بات کرو. ام سلمہ آئی, بات کی. میرے نبی کا جواب سنیے گا. میرے آقا نے فرمایا, ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں کچھ نہ کہو, میں جس بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل کبھی وحی لے کر نہیں اترا. عائشہ میری وہ بیوی ہے, میں اس کے بستر پہ ہوتا ہوں, جبریل قرآن لے کے اتر پڑتا ہے. معمولی عورت ہے جس کی پاک دامنی کا اعلان میرے رب نے قرآن میں کیا ہے. 9 سال رہی ہے, 9 سال, کوئی اولاد نہیں. ثابت یہ ہوا اولاد کے خزانے نیک لوگوں کے ہاتھ میں نہیں, عرش والے کے ہاتھ میں ہیں.
حضرت زکریا 120 سال کی عمر، اولاد کوئی نہیں. ثابت کیا ہوا کہ اولاد کے خزانے انبیاء کے ہاتھ میں نہیں، اولاد کے خزانے انبیاء بھیجنے والے کے ہاتھ میں. تو میں نے آج کی محفل میں آپ کو سمجھایا اور آپ کو بتایا کہ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے براہ راست پکار ہونی چاہیے. تو وہ کس کی پکار ہونی چاہیے؟ اس میں کوئی صدقہ، کوئی طفیل، کوئی واسطہ اور وسیلہ، اس کے تذکرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. دیکھو مار روڈ شہداء مسجد کا سامنے والا سارا علاقہ، یہاں ایک بہت بڑا تاجر ہو، بڑا سخی ہو، مالدار بھی ہے اور سخی بھی ہے. مشہور یہ ہے کسی کو خالی واپس نہیں کرتا. مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، میں اس تاجر کے پاس آیا، میں نے اس سے وہ چیز مانگی، اس نے مجھے نہیں دی، انکار کر گیا. میں نہیں دیتا، چیز مجھے چاہیے تھی، میرے لیے ضروری تھی. میں حضرت قاضی صاحب کے پاس آیا، میں نے کہا یہ تاجر ہے، بڑا سخی مشہور ہے، کسی کو خالی واپس نہیں بھیجتا، مجھے چیز چاہیے تھی، مجھے اس نے چیز نہیں دی، آپ سفارش کریں. سنا ہے آپ کی نہیں موڑتا، سنا ہے آپ کی نہیں موڑتا، آپ کا معتقد ہے، سفارش کریں. حضرت قاضی صاحب نے میری سفارش کی، حضرت قاضی صاحب کی بات مان کے اس نے وہ چیز مجھے دے دی. لاہوریو بولو، اس تاجر دے پلے کی رہ گیا؟ کیا رہ گیا اس تاجر کے پلے؟ کوئی شے. اللہ دے پلے بھی چھوڑو، یہ جو واسطے اور وسیلے کے تذکرے کرتے ہو نا، اللہ دے پلے ککھ نہیں رہندا. یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ شفا دے دے، نہیں دیتا. شیخ عبد القادر جیلانی دا واسطہ ہی ہن دینا کہ نہیں دیندا؟ کہ ہن تو دینا. اللہ کے پلے کیا؟ جب بھی اللہ کو پکارنا ہے تو بغیر واسطے اور وسیلے کے ڈائریکٹ براہ راست کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو. سارے قرآن کا جو دعویٰ ہے، سارے قرآن میں سب سے زیادہ جس مسئلے کو بیان کیا گیا وہ مسئلہ کون سا ہے؟ غور سے بولو، جہاں سے میں نے بات کو شروع کی تھی. سب سے 80 صورتیں، 114 صورتوں میں سے 80 صورتیں میرے رب نے مسئلہ توحید کے لیے وقف کر دی. 80 صورتوں میں ایک ہی بات بیان کی، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بس آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں، شاید اس سے پہلے یہاں کہہ کے گیا ہوں، اگر یہ کہہ کے نہیں گیا تو بات بڑی مزیدار ہے. مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے جماعت کے بانی تھے، ان کا ایک مرید تھا شیخ عبداللہ. یہ 14 سال کی عمر میں ہندو مذہب چھوڑ کے مولانا حسین علی کے ہاتھ میں مسلمان ہوا. 14 سال کی. آپ نے اس کا نام رکھا عبداللہ، پھر مشہور ہو گیا شیخ عبداللہ. جب میری ملاقات ہوئی نا اس سے، اس کی عمر 95 سال تھی، لیکن وہ بالکل ٹھیک تھا، بالکل. اس کا ذہن، آنکھیں، دماغ بالکل درست. یہ بات جو میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ مجھے میرے اساتذہ نے نہیں بتائی، میرے کسی استاد نے نہیں بتایا. نہ تفسیر جواہر القرآن میں ہم نے پڑھی، نہ تفسیر بے نظیر میں ہم نے پڑھی، نہ بلغت الحرام میں ہم نے پڑھی، کسی تفسیر میں ہم نے نہیں پڑھی. یہ بات مجھے بتائی حضرت صاحب کے ایک جاہل مرید نے. پڑھا ہوا نہیں تھا، عالم نہیں تھا، جب
شیخ عبداللہ سنیے گا اور لطف لیجئے. میں اپنی تقریر کو انہی لفظوں پہ ختم کروں گا اور جوبن پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. تھک کے ختم نہیں کرنا چاہتا, جوبن پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ کی سبحان اللہ بھی بتائے کہ آپ بھی ابھی جوان ہیں, ابتدا ہے, آپ کی بھی ابھی ابتدا ہے, آپ بھی تھکے نہیں ہیں. شیخ عبداللہ کہتا ہے ایک دن مولانا حسین علی نے مجھے کہا, شیخ عبداللہ تین ایک گل دساں. میں آخیا دسو. تو حضرت نے فرمایا شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا رہوی نا مکیندا توحید تے ہی. اللہ قرآن کی صورتوں میں جو کچھ بیان کرتا رہے, جہاد بیان کرتا رہے, نماز بیان کرتا رہے, احکام بیان کرتا رہے, امور بیان کرتا رہے, اس صورت کو ختم کرنے پہ آتے ہیں تو ختم کس مسئلے پہ آ کے کرتے ہیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. سورت ہجر کو ختم کی. لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيَّ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ. سورت ہود کو ختم کی. سورت ہود کو ختم کی. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. سورت کاف کو ختم کی. سورت کاف کو ختم کی. وَلِلَّهِ ادعوا اللَّهَ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. سورت بنی اسرائیل کو اللہ ختم کرنے پہ آئے ہیں تو کس مسئلے پہ ختم کرتے ہیں؟ سورت ضحیٰ کو ختم کیا, دو قسمیں اٹھائیں, والضحیٰ واللیل اذا سجا, تین وعدے کیے. ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ماضی کے تین احسان یاد دلائے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. آخر میں تین حکم دیے. أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تقہر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ. اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کر. رب نے نعمت کی ہے نا, چنگے کپڑے پا. رب نے مال دیا ہے نا, چنگی گڈی رکھ. نعمت ظاہر ہونی چاہیے, نظر آنی چاہیے. اللہ نے دولت دی ہے نا, چنگا مکان بڑھا. تو گل چنگی نہیں لگی. اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر نہیں ہے نا. اچھی سواری پہ چڑھنے کا نام تکبر. اللہ لینڈ کروزر دے نا, دولت ہو نا, کوئی تکبر نہیں. اچھا بنگلہ بنانا کوئی تکبر نہیں. تکبر کیا ہے؟ اچھے کپڑے پہن کے نکلو اور میلے کپڑے والوں کو حقیر سمجھو. پھر کیا ہے؟ یہ ہے تکبر. اچھے کپڑے پہن کے نکلو تے میلے کپڑے والے نو حقیر سمجھو. لینڈ کروزر تے نکلو تے نالو سزوکی گزرے نا, آخو یہ سابردانی جا رہی, یہ سابردانی جا رہی. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر. یہ تکبر. وہ سزوکی گزرے تو کہو مولا یہ بھی تیرا بندہ ہے, اسے تو نے چھوٹی سی کار دی ہے, مولا مجھ پر تیرا کتنا فضل ہوا ہے, مجھے اتنی بڑی کار. یہ کوئی تکبر نہیں, کوئی تکبر نہیں ہے. اچھی سواری استعمال کرنے کا, اچھے کپڑے پہننا, اچھی چیزیں استعمال کرنا, اچھا مکان بنانا,
اما بنعمت ربک فحدث، رب کی نعمت تیرے جسم پہ ظاہر ہونی چاہیے. یہ معنی صحیح نہیں. پچھو نعمتاں ویکھو، الم یجد کا یتیما فآوا ولسوف یعطیک ربک فترضی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اگو مطالبہ ایڈا سارا، نعمتاں اتنیاں، مطالبہ اتنا سا. رب کی نعمت تیرے جسم پہ ظاہر ہونی چاہیے. نہیں ہو لوگو، نعمت رب سے مراد ہے قرآن. حدث کا میں نے بیان کر، میں نے تجھ پر اتنی نعمتیں کی ہیں میرا سونا، تو بھی قرآن نو کھول کھول کے بیان کیتا کر. اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا رہوی مکیندا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.